وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔ السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ذی الحجہ کے شروع کے 9 دنوں میں روزہ رکھنے کے تعلق سے احادیث مانگی ہیں کہ اس کے تعلق سے کیا حدیثیں ہیں اس کی وضاحت کی جائے۔ تو دیکھیے، اس کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں، سنن نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ میں واضح روایت ہے اس تعلق سے۔ عن حنیدۃ بن خالد عن امرأۃ قالت حدثتنی بعض نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من شهر أول اثنين من الشهر وخميس۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2372۔ یہ روایت ایک حوالہ دے رہا ہوں، باقی ابن ماجہ، ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہیں یہ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے بیان کیا ہے، اور وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کانا یصوم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کانا یعنی استمرار کے ساتھ ہے، یعنی ہمیشہ آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا۔ وتسعا من ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے 9 روزے یعنی شروع کے 9 روزے، وثلاثۃ ایام من الشہر، اور ہر مہینے کے 3 روزے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت سنن نسائی وغیرہ، ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ میں صحیح سند سے موجود ہے، جس سے بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ اس میں عرفے کا دن کا روزہ بھی آ گیا۔ اسی طرح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے سنن نسائی میں ہی اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں روایت موجود ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المؤمنین میں سے، وہ بیان کرتی ہیں، قالت اربع لم یکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم صیام عاشوراء والعشر وثلاثۃ ایام من کل شہر ورکعتین قبل الغداۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ عاشورے کا روزہ، والعشر، یہ عشر ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس کے روزے، وثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے، ورکعتین قبل الغداۃ، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ یہ 4 چیزیں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس پر عمل پیرا تھے، چھوڑا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بالکل واضح حدیثیں ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ شروع کے 9 دن ہیں ان میں روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے، جیسا کہ امام بہقی وغیرہ نے ابن ماجہ وغیرہ میں باب باندھا، باب صوم 9 ذی الحجہ و یوم عرفہ لغیر الحاج، کہ باب ہے اس چیز کا کہ ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کے روزے اور عرفے کا دن کا روزہ حاجیوں کے علاوہ لوگوں کے لیے، جو حاجی نہیں ہیں ان کے علاوہ لوگوں کے لیے شروع کے 9 روزے اور عرفے کا دن کا روزہ۔ یہ بالکل واضح حدیث ہے۔ جامع ترمذی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام الدنیا احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من ایام العشر یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے تمام دنوں میں ان عشرہ ذی الحجہ یعنی شروع کے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
تمام دنوں میں سب سے زیادہ ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے۔ یہ صحیح بخاری سے مسلم میں بھی یہ اس طرح کے الگ الگ الفاظ سے روایتیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہے عمل کرنا، یعنی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک کام، تو اس میں روزہ بھی شامل ہے۔ تو یہ تو بخاری مسلم کی روایت سے بھی واضح ہو گیا کہ ان دنوں میں جو ہے روزہ رکھنا افضل اور ثواب کا باعث ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ان دنوں میں عبادت کرنا سب سے زیادہ محبوب اور افضل ہے۔ تو اس روایت میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جامع ترمذی کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ دنیا کے تمام دنوں میں ان دنوں میں عبادت کرنا محبوب ہے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ بقیام لیلۃ القدر۔ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، اور رات جاگنا لیلۃ القدر کی رات جاگنے کے برابر، یعنی عبادت کرنا رات کو۔ بحقی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح صحابہ کے تعلق سے، تابعین کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ وہ بڑے اہتمام کیا کرتے تھے ان دنوں میں، روزہ، عبادات، رات کو جاگ کر عبادات کرنا، نمازوں میں اپنا آپ کو مصروف رکھنا۔ حضرت سعید بن جبیر کے تعلق سے آتا ہے کہ قال فکان سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ وہ جب یہ عشرہ ذی الحجہ آ جاتا تو اس قدر محنت کرتے، اس قدر عبادات میں مصروف ہو جاتے کہ وہ طاقت سے باہر ہو جاتا، طاقت سے زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں عبادت میں اپنا آپ کو اس قدر مصروف رکھتے تھے۔ اس طرح امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں جو ہے عبادت کرنا وہ غزوہ فی سبیل اللہ کے سے زیادہ اجر و ثواب کا انسان کو مستحق بنا دیتا ہے۔ کئی روایتیں بہرحال ہیں اس کے تعلق سے، مختصر میں نے آپ کے سامنے چند روایت رکھ دی ہیں، جس سے واضح ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے ہی روزہ رکھنا جو ہے یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لیکن عرفے کے دن کا روزے کی خاص فضیلت اور خاص اس کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔